دیوبندی اور بریلوی دونوں عقیدے میں یکساں ہیں، نہیں فرق ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ بھی تو ان کو وہابی کہتے ہیں نا، نہیں فرق تو ہے، جو کہیں نہ کہیں شرکی اعمال پر متفق ہیں۔ ہاں ہے، بعض اعمال ایسے ہیں، میں خود اس کے بارے میں مطالعہ رکھتا ہوں، یعنی اوٹ پٹانگ بات یا بغیر دلیل کے کوئی بات کہنی گناہ ہے، حرم پاک میں بھی اس طرح کا، لیکن شرکیہ اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو مراقبہ، خاص طور پہ مراقبہ جو کرتے ہیں قبر مبارک پر، ہمارے بزرگ جن کے بڑے بڑے جو بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، ہندوستان سے آ کر کے مجاور ہو گئے تھے، مدینے میں مراقبہ کرتے تھے باقاعدہ قبر مبارک پر، میں نے خود دیکھا، مولانا ابوالحسن ندوی مراقبہ کرتے تھے بین المغرب والعشاء، اسی طرف چہرہ کر کے، اور تنہا بیٹھتے تھے، کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک مرتبہ میں نے تو مجھے شرارت سوجی تھوڑی سی، ان کے سر پہ ایک آدمی کھڑے رہتے تھے، میں چپکے سے گیا، مولانا السلام علیکم کہا، مولانا مڑے نہیں، اور فوراً اس نے پکڑ کے مجھے کھینچ لیا، جانتے نہیں ہو مولانا مراقبے میں، تو ہے مسئلہ ایسا، اللہ خیر کرے، اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے وہ مکے میں رہ کر کے مدینے کے لوگوں کو، مدینے میں رہ کر کے مکے کے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، سینے سے سینے میں علم ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بھائی، فرشتے ہو سکتا ہے پہنچاتے ہوں۔ بہرحال یہ سب عقائد پورے طور پر بے سروپا ہیں، اس طرح کے خرافات میں ہمارے بھائیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، اور جن کتابوں میں یہ چیز لکھی ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اس سے برات ظاہر کریں۔ بہت سے عقیدے جو ہیں بہرحال آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہ ان میں سے ایک بزرگ یہ تھے کہ ان کا خادم بیٹھا ہوا تھا دروازے پر، اور وہ اپنے کمرے میں تھے، کہیں گئے بھی نہیں، دروازہ کھلا بھی نہیں، اچانک دروازہ کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس سے خادم سے کہ یہ لنگی دھو لاؤ، تو خادم بیچارہ حیران پریشان کہ بھئی باہر نکلے نہیں، یہ لنگی کیسے بھیگی ہوئی ہے، حمام تو یا باتھ روم تو ادھر ہے، باہر ہے۔ تو پھر کہا جناب یہ کیا ہے، کہا لے جاؤ دھو دو، تو جب لے جا کے ہم نے سونگا تو اس میں سمندر کے پانی کی بو آ رہی تھی، یہ طرح تو ہو گیا، اور خادم نے دھو کر کے چپکے سے اور پھیلا دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بلاتے ہیں ذرا سا جسم دابو، تو جسم کو دبانے لگے جب، تو جہاں کہیں ایک جگہ پہنچا ہاتھ ان کو تو آہ چیخ نکلی شیخ کی، تو خادم نے پوچھا کیا بات ہے، کہا چپ رہو، چلو اپنا کام کرو۔ تھوڑی دیر پھر اصرار کیا اس نے، تو کہا اللہ کے بندے، وہ حاجی لوگ آ رہے تھے، ان کا جہاز ڈوب رہا تھا، میں نے گیا اس کو کندھا لگا کر کے اور پار کیا، اور اسی وجہ سے لنگی بھیگی ہوئی تھی، اور یہ یہاں خراش پڑ گئی ہے تھوڑی سی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ہی عجیب ہے، کس عقل سے اس پر ایمان لایا جاتا ہے؟ ہاں کہیں کرامات ہے، اس طرح کی کرامات اللہ ہے نا، یہ ہے چیز کہ نہیں، آپ نے سنی ہے کہ نہیں، کتابوں میں پڑھیں آپ، لکھا گیا ہے بزرگوں کے، تو اس طرح کی چیزوں کو نکال دیں تو اچھا ہے۔ اس آگے بڑھ کر کے ہم اور بھی کہیں گے کہ فضائل اعمال کے نام سے یا جو تبلیغی نصاب ہے اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقیدے کو خراب کرنے والی ہیں، ان کو نکال دیں اور پھر اس کی تبلیغ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بخشے، ورنہ یقیناً بہت بڑے گناہ کا کام کر رہے ہیں جو لوگ غلط چیزیں لوگوں یا غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ کوئی کہے کون سا غلط عقیدہ ہے، اس میں بھی غلط عقیدہ ہے، پیارے رسول نے ہاتھ نکالا تھا، سنا آپ نے کہ نہیں؟ آپ کوئی جماعت تبلیغ کا ہو اور اس نے دیکھی ہو یہ کتاب، یا تو بتائیں، پیارے رسول کے پاس کسی کوئی جا کر کے جامی تھے یا کون تھے، رفاعی تھے، انہوں نے جا کر کے وہ کوئی قصیدہ پڑھا پیارے رسول کے مدح میں، تو پیارے رسول نے ہاتھ نکالا، ان سے مصافحہ کیا، اور 90,000 آدمیوں نے آپ کا دست مبارک دیکھا۔ کتنا بڑا ہاتھ رہا ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آ رہا ہو سب کو۔ تو عجیب عجیب باتیں لکھی جاتی ہیں جو عقل میں آنے والے نہیں۔ پیارے رسول نے حضرت فاطمہ کے غم میں نکل کر کے یا ہاتھ نکال کر کے یا آواز دے کر کے کوئی دلاسا نہیں دیا، حضرت حسن حسین بھی رہے، سب کچھ، بہرحال بڑی چیزیں ہیں، ان سب کو پاک کیجیے اس سے۔ پیروں کے ساتھ علم غیب اور اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتا ہے کہ یہ بزرگ غیب جانتے ہیں، یہ بزرگ ہمیں اولاد دے دیں گے، تو یقیناً سب سے بڑا کافر ہے، مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ لیکن یہ جو کمی ہو رہی ہے عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ تعویل کی بنا پر عام لوگوں کی نماز میں کوئی شبہ نہیں، لیکن علماء جو جانتے ہیں علم جن کو ہے قرآن و حدیث کا، اس کے باوجود وہ
تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بیٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں، ان کے پیچھے نماز کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں جہاں تک کہتا ہوں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ایسا اگر کفر تک نہیں پہنچ رہا ہے، شرک تک کسی کا بھی معاملہ، تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ کوئی دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، بریلویوں کے بارے میں شبہ ہے، ان کے یہاں بہت بڑا شرک ہوتا ہے، اگر کوئی اور آدمی ہے جو انہی کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑھیں، لیکن دیوبندی اور علماء کے پیچھے یہ کہنا کہ نماز صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک بندہ شرک نہیں کرتا ہے، اسلام کے حدود میں ہے، اس کے پیچھے عام لوگوں کی نماز صحیح ہے۔ یہ محدثین کا پرانے زمانے سے اور حضرت صحابہ کا بھی یہی قول ہے، اگرچہ لوگوں نے بعد میں جو مقلدین تھے انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا اللہ کے دین پر، کہ اللہ کے گھر پہ بھی اکٹھا نماز نہیں پڑھتے تھے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، لیکن ایک جو قرآن و سنت کا متبع ہے اس کی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ امام کو جان لیں کہ یہ مشرک نہیں ہے یا اس کا کام شرک تک نہیں